امریکہ کو اپنی سرزمین سے افغانستان پر حملوں کی اجازت نہیں دی۔ بھارت گہرے سمندر میں ایک اور فالس فلیگ آپریشن کی تیاری کر رہا ہے۔ بھارت نے زمین، سمندر اور فضا میں جو کچھ کرنا ہے کر لے، بھارت جان لے، اس بار جواب پہلے سے زیادہ شدید ہوگا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے صحافیوں کو بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ پوست کی کاشت کرنے والوں کو سیاسی سرپرستی حاصل ہے۔ اگر آپ کے دل میں افغانستان کے لیے محبت جاگ رہی ہے تو آپ وہیں چلے جائیں۔ دہشت گردی میں افغانیوں کی شمولیت ایک بار پھر بے نقاب۔ کے پی کے میں سیکیورٹی فورسز کی 2 کارروائیاں، 3 خارجی ہلاک۔ شمالی وزیرستان میں پاک افغان سرحد پر دراندازی کی کوشش، اشرام کے قریب خوارج کے گروہ کی نقل و حرکت فورسز نے پکڑ لی۔ فورسز نے دراندازی ناکام بناتے ہوئے 2 خارجی ہلاک کر دیے۔ ہلاک قاسم افغان بارڈر پر پولیس کا اہلکار تھا۔ ٹانک میں انٹیلیجنس بیسڈ کارروائی میں ایک اور خارجی ہلاک ہوا۔ ہلاک خارجی دہشت گرد کی شناخت اکرام الدین عرف ابو دجانہ کے نام سے ہوئی۔ پاکستان میں سیکیورٹی چیلنجز ہیں۔ ہمارا دہشت گردی کے خلاف واضح موقف ہے۔ ہم دہشت گردی کا خاتمہ چاہتے ہیں۔ اجاز ملا مچھیرا ہے جس کو سمندر سے گرفتار کیا گیا۔ اجاز ملا کو پاکستان کے خلاف استعمال کیا جا رہا ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا طاہر نے جی ٹی وی نیوز کے پروگرام جی فار خریدا میں کہا کہ 27ویں ترمیم پر سیاسی مشاورت بہت ضروری ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ وزیر اعلیٰ کے پی کے ساتھ مل کر کام کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن سہیل آفریدی کسی اجلاس میں بھی نہیں آئے۔ فوج سیاست میں نہیں الجھنا چاہتی، سیاست سے دور رکھا جائے۔ غزہ میں امن فوج بھیجنے کا فیصلہ حکومت اور پارلیمنٹ کرے گی۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کی پشاور میں صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو، کہا سہیل آفریدی کے پی کے وزرائے اعلیٰ ہیں، ان سے ریاستی اور سرکاری تعلق رہے گا۔ کے پی میں گورنر راج کی خبریں تخلیقیاتی ہیں۔ اگر ایسا کوئی فیصلہ ہوا تو حکومت کا دائرہ اختیار ہے۔ کے پی کے میں دہشت گردی کا نارکو اکانومی سے تعلق ہے۔ کے پی میں 12,000 ایکڑ پر پوست کاشت کی گئی ہے۔ مقامی سیاستدان اور لوگ بھی پوست کی کاشت میں ملوث ہیں۔ تیرا میں آپریشن کی وجہ سے افیون کی فصل تباہ کی گئی۔ وفاق کی 27ویں ترمیم کی تیاری، اسلام آباد سیاسی اور آئینی سرگرمیوں کا مرکز بن گیا۔ وزیر اعظم نے پارٹی قائد نواز شریف سے ابتدائی مشاورت مکمل کر لی۔ آئینی ترمیم پر اتفاق رائے پیدا کرنے کے لیے قومی قیادت سے رابطے اور ملاقاتوں کا آغاز۔ ذرائع کے مطابق صدر اور وزیر اعظم کے بعض حساس اختیارات میں رد و بدل کی شقوں کو بھی شامل کرنے کا امکان۔ نئی ترمیم میں وفاق صوبوں میں این ایف سی اور دیگر طے شدہ اختیارات میں بھی تبدیلی کا امکان۔ 27ویں ترمیم پر پی ٹی آئی اور مولانا فضل الرحمان سے بھی رابطے کیے جائیں گے۔ وزیر اعظم سے پیپلز پارٹی سے 27ویں ترمیم کی حمایت کی درخواست۔ بلاول بھٹو نے ایکس پر پیغام میں کہا کہ وزیر اعظم کی سربراہی میں نون لیگ کے وفد نے صدر اور مجھ سے ملاقات کی۔ 27ویں ترمیم کی حمایت کی درخواست کی گئی۔ ترمیم میں آئینی عدالت کا قیام، ایگزیکٹو مجسٹریٹس اور ججز کے تبادلے شامل ہیں۔ این ایف سی میں صوبائی حصے کا تحفظ ختم کرنا بھی ترمیم میں شامل ہے۔ تجاویز میں آرٹیکل 243 میں ترمیم، تعلیم اور آبادی کی منصوبہ بندی، وفاق میں واپسی کی ترمیم بھی شامل ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی نے لکھا کہ صدر کی قطر سے واپسی پر پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس 6 نومبر کو ہوگا، جس میں پارٹی پالیسی طے کی جائے گی۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق کے خلاف تحریک عدم اعتماد لٹک گئی۔ آزاد کشمیر میں ممکنہ حکومتی تبدیلی 27ویں آئینی ترمیم کے باعث مزید تاخیر کا شکار۔ عدم اعتماد میں تاخیر پر اتحادیوں میں مایوسی کی فضا، ارکان اسمبلی حلقوں کو لوٹ گئے۔ اسرائیل بار بار غزہ جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ غزہ پر اسرائیل کے حملے فوری بند ہونے چاہیے۔ ترک وزیر خارجہ حقان فیدان کی گفتگو۔ استنبول میں عرب اسلامی ممالک کے وزراء خارجہ کا اجلاس۔ متحدہ عرب امارات، انڈونیشیا، قطر، پاکستان، سعودی عربیہ اور جارڈن کے وزراء خارجہ شریک۔ اسحاق ڈار نے پاکستان کی نمائندگی کی۔ ترک وزیر خارجہ حقان فیدان نے کہا کہ اجلاس میں غزہ میں بین الاقوامی طاقت پر بات کی گئی۔ اسرائیل غزہ میں امداد کو داخل ہونے سے بھی روک رہا ہے، جبکہ حماس غزہ کا کنٹرول حوالے کرنے کے لیے تیار ہے۔ اسحاق ڈار کی ترک ہم منصب سے ملاقات۔ دونوں وزراء خارجہ کا پاکستان اور ترکیہ کے تعلقات میں مثبت پیش رفت پر اظہار اطمینان۔ حماس کی جانب سے حوالے کی گئی 3 لاشیں اسرائیلی فوجیوں کی نکلی۔ اسرائیلی حکام کی تصدیق، امریکی نژاد کیپٹن کی باقیات بھی شامل۔ باقیات یرغمالیوں کی لاشوں کی تلاش کے لیے آپریشن جاری۔ معاہدے کے تحت اسرائیل نے بھی 45 فلسطینی قیدیوں کی باقیات غزہ میں حکام کے حوالے کر دیں۔ بیشتر پر شدید تشدد کے نشانات۔ اسرائیل کی جانب سے جنگ بندی کی 145ویں خلاف ورزیاں۔ غزہ میں حملے اور فائرنگ سے 2 فلسطینی شہید۔ صہیونی آباد کاروں نے بھی مغربی کنارے میں 2 فلسطینیوں کو شہید کر دیا۔
اسرائیل کی حمایت ترک کرنے تک امریکہ سے مذاکرات ممکن نہیں۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی نے صاف صاف کہہ دیا، بولے امریکہ خطے میں مداخلت اور اڈے ختم کرے تو تعاون کا سوچیں گے۔ امریکہ سے ایران کے اختلافات سیاسی نہیں، نظریاتی اور اصولی ہیں۔ تکبر، پسند فطرت، فرمانبرداری کے سوا کچھ قبول نہیں کرتی۔ امریکہ وسائل و قدرتی ذخائر پر قبضہ کر کے اقوام کی تقدیر کا مالک بننے کو اپنا حق سمجھتا ہے۔ پاکستان، چین، روس اور شمالی کوریا خفیہ ایٹمی تجربات کر رہے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے انٹرویو میں کہا، پینٹاگون کو فوری طور پر ایٹمی تجربات دوبارہ شروع کرنے کی ہدایت دی۔ ہم واحد ملک ہیں جو نہیں کرتے، اور میں یہ نہیں چاہتا کہ ہم واحد ملک رہیں جو تجربات نہ کریں۔ ہم سب کچھ عوام کے سامنے رکھتے ہیں۔ اگر دوسرے ممالک تجربات کر رہے ہیں تو ہمیں بھی کرنے ہوں گے۔ تجربات کریں گے، دھماکے نہیں۔ اس وقت الحمدللہ جو اس وقت اپرچونٹی ہے پاکستان کے پاس کہ اس کانفرنس آف فیکٹرز کے معاشی استحکام اینڈ دا جیو پولیٹیکل ٹیلمنٹ۔ حکومت معیشت میں بنیادی اصلاحات کے ایجنڈے پر عمل پیرا ہے۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کہتے ہیں کہ آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ بھی معاشی استحکام کی توثیق ہے۔ عالمی ریٹنگ ایجنسیز نے پاکستان کے معاشی استحکام کا اعتراف کیا۔ ہمارا ہدف پائیدار معاشی استحکام یقینی بنانا ہے۔ پینشن اصلاحات، رائٹ سائزنگ بھی بنیادی اصلاحات کا حصہ ہے۔ چیئرمین ایف بی آر راشد محمود لنگڑیال نے کہا کہ ٹیکس وصولی کے لیے ایف بی آر کو حکومت کی مکمل سپورٹ حاصل ہے۔ ایک سال میں ٹیکس ٹو ڈی ڈی پی میں 1.5% اضافہ ہوا۔ وزیر اعظم کی خواہش ہے کہ بجلی کی قیمتوں میں کمی کی جائے۔ توانائی کے شعبے کو جدید خطوط پر استوار کر رہے ہیں۔ وفاقی وزیر توانائی اویس خان لغاری کہتے ہیں کہ گزشتہ 18 ماہ میں بجلی کی قیمت میں 10.5% تک کمی ہوئی۔ حکومت اب بجلی نہیں خریدے گی۔ توانائی کے شعبے میں وہ اصلاحات کی گئی ہیں جو کبھی نہیں ہوئی۔ آئی بی پی سے متعلق ٹاسک فورس نے مؤثر کام کیا۔ وزیر اعظم کے مشیر برائے نجکاری محمد علی نے کہا کہ نجکاری کے حوالے سے حکومت اپنے اہداف کے حصول کے لیے پرعزم ہے۔ پی آئی اے کی نجکاری کا عمل بہت اہم ہے۔ شزا فاطمہ کا کہنا تھا کہ ڈیجیٹائزیشن نیشن پاکستان کے روڈ میپ پر عمل پیرا ہے۔ قومی سطح پر ڈیجیٹل ایکسچینج بنا رہے ہیں جس میں ایف بی آر سمیت تمام ادارے منسلک ہوں گے۔ پاکستان کی خارجہ پالیسی ایک نئے مراحل میں داخل ہو چکی ہے۔ پاکستان عالمی سطح پر قابل اعتماد شراکت دار کے طور پر ابھر رہا ہے۔ امریکہ، چین، سعودی عرب، دبئی سے تعلقات میں بہتری آ رہی ہے۔ وزیر دفاع خواجہ محمد آصف کہتے ہیں کہ ہمارے سفارتکار جو کام کر رہے ہیں وہ قابل ستائش ہیں۔